گل پلازا ایک دن میں نہیں جلا، اسے ہماری غفلت نے جلایا ہے۔ گل پلازا کسی حادثے کی وجہ سے نہیں جلا، یہ برسوں کی مجرمانہ غفلت کا نتیجہ تھا۔ ایسی غفلت جسے خاموشی میں لپیٹ دیا گیا، جسے کرپشن نے معمول بنا دیا اور جسے مراعات یافتہ طبقے نے تحفظ دیا۔ آج سب جذباتی ہیں، آج سب کے ہاتھ میں کیمرہ ہے، آج سب رو رہے ہیں، لیکن میں ایک تکلیف دہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں۔ آپ کل کہاں تھے؟ پچھلے سال کہاں تھے؟ پچھلے 10، 20، 30 سال سے کہاں تھے؟ آئیے فائر سیفٹی کی بات کرتے ہیں۔ آسٹریلیا میں ہر گھر، ہر شاپنگ سینٹرز، ہر ورک پلیس، اسکول وغیرہ ہر جگہ فائر سیفٹی پلان ہوتا ہے۔ اسپرنکلرز، ایمرجنسی ایگزٹس، اسموک ڈیٹیکٹرز، باقاعدہ انسپیکشنز ہوتی ہیں اور لازمی ڈرلز ہوتی ہیں ہر سال میں 2 دفعہ کہ چیک کر لیں کہ اگر فائر ہوا کبھی تو کس طرح وہاں سے کون سے ایگزٹس ہیں، کس طرح نکلنا ہوگا، سب کچھ ہوتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہاں انسانی جان کی قدر ہے۔ یہاں انسانی جان کی قدر ہے۔ یہ اس لیے نہیں کہ آسٹریلین فرشتے ہیں، بلکہ اس لیے کہ یہ نظام حادثے کے بعد وضاحت دینے کے لیے نہیں، بلکہ حادثہ روکنے کے لیے بنایا جاتا ہے۔ اب یہ پاکستان کی طرف واپس چلتے ہیں۔ پاکستان میں عام آدمی شہری نہیں ہوتا، وہ صرف ایک نمبر ہوتا ہے۔ دکاندار کوئی اسٹیک ہولڈر نہیں ہوتا، وہ قابل بدل ہوتا ہے۔ اگر اس کا کاروبار چل جائے، اللہ کی مرضی، اور اگر اس کی روزی ختم ہو جائے تو صبر کرو۔ لیکن جب کسی ایلیٹ بلڈنگ کی بات ہو، اچانک قانون جاگ جاتا ہے، اچانک اجازت نامے اہم ہو جاتے ہیں، اچانک انسپیکشنز ہونے لگتی ہیں، اور اب الزام تراشی کا کھیل شروع ہو چکا ہے۔ حکومت وائرنگ کو قصوروار ٹھہرا رہی ہے، مالکان مزدوروں کو، میڈیا شارٹ سرکٹس کو، این جی اوز آگاہی کی کمی کو، سب ایک دوسرے پر الزام تھوپ رہے ہیں۔ لیکن وہ سچ جو کوئی نہیں کہنا چاہتا وہ یہ ہے کہ آگ صرف اقتدار میں بیٹھے ہوئے لوگوں کی ذمہ داری نہیں، یہ ان لوگوں کی بھی ناکامی ہے جو خاموش رہے، جو احتجاج کر سکتے تھے مگر نہیں کیا، جو غیر محفوظ عمارتیں سیل کر سکتے تھے مگر نہیں کیا، جو گل پلازا کو اس وقت تک بند کروا سکتے تھے جب تک وہ محفوظ نہ ہو مگر نہیں کیا، جن کے پاس پلیٹ فارمز تھے، مائکرو فون تھے، کیمرے تھے، اور انہوں نے انہیں صرف آگ لگنے کے بعد استعمال کیا۔ میں بالکل واضح بات کرنا چاہتا ہوں، میں جذبات کے استحصال کے خلاف ہوں۔ میں ان لوگوں کے خلاف ہوں جو آج ویڈیوز بنا رہے ہیں، تھم نیلز میں رو رہے ہیں، مانیٹائز کر رہے ہیں لوگوں کے دکھ کو، جبکہ کل انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا۔ سانے کے بعد آنسو بہانا آسان ہے، سانے سے پہلے اقدام کرنا مہنگا ہوتا ہے، اور گل پلازا اکیلا نہیں ہے۔ کراچی ایسی عمارتوں سے بھرا پڑا ہے جو اپنی باری کا انتظار کر رہے ہیں۔ وہی وائرنگ، وہی بند ایگزٹس، وہی غیر قانونی منزلیں، وہی خاموشی۔ یہ حادثات کا مسئلہ نہیں، یہ ایک نظامی قتل کا مسئلہ ہے۔ اس لیے صرف ماتم مت کیجیے، صرف ہیش ٹیگ ٹرینڈ مت کروائیے، صرف افسردہ میوزک والی ویڈیوز مت شیئر کیجیے۔ سوال اٹھائیں، انسپیکشنز کا مطالبہ کریں، غیر محفوظ عمارتوں کے نام لیں، انہیں بند کروائیں، جانیں آگ سے پہلے بچائیں، کیونکہ اگر ہم نے ایسا نہ کیا تو اگلی آگ کا وقت پہلے ہی طے پا چکا ہے، اور جب وہ آگ لگے گی تو یہ مت کہیے گا کہ آپ کو پتہ ہی نہیں تھا۔ دیکھتے رہیے دیسی لاؤڈ اسپیکر۔